الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کہ اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا ہے، جانتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا اے انسان، اگر شیطان کی طرف سے تجھے کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ سے پناہ طلب کیا کر، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ مانگنے کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ جب تم قرآن کی قرأت کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردود کے شر سے، اس کی وسوسہ اندازیوں سے۔ ہم اللہ سے پناہ تو ضرور مانگتے ہیں لیکن اس کی بارگاہ سے جڑتے نہیں، اس سے تعلق قائم نہیں کرتے۔ جب تک اس کی بارگاہ کے ساتھ منسلک نہیں ہوا جائے گا، اس سے تعلق نہیں جوڑا جائے گا، اس وقت تک ہم اللہ کی پناہ کے پورے مستحق نہیں ہو سکتے، ہمیں وہ پناہ میسر نہیں آ سکتی۔ جیسا کہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس آیت میں الاستعاذہ یعنی اوذہ کا یہ لفظ جو ان سا ہے، یعنی اللہ سے استعاذہ سے مراد یہ ہے کہ استعاذہ اللہ سے التجا کرنے اور ہر صاحب شر کے شر سے پناہ حاصل کرنے کے لیے اس کی بارگاہ سے منسلک اور وابستہ ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی دوسرے سے التجا کرنے اور اس سے منسلک رہنے کو، اس سے تعلق قائم رہنے کو کہتے ہیں، یعنی الاستعاذہ کسی دوسرے سے جڑ جانے اور اس سے منسلک ہو جانے کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا جب تک ہمارا تعلق اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمیں پورے طور پہ اس آیت کے یا اللہ سے دعا مانگنے کے پورے فیوز و برکات میسر نہیں آ سکتے۔ خالی اسے پکارنے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ ہم اس کی بارگاہ سے نہیں جڑ جائیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ آپ کی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا، اسی طرح آپ کے صحابہ اور اولیاء کرام کی بھی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آپ جس رستے سے گزر جائیں یا جس رستے پہ آپ ہو، شیطان وہاں سے نہیں گزرتا، وہ اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ یا جس طرح روایت میں آتا ہے کہ شیطان عمر سے بھاگتا ہے، وہ کیوں؟ وہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ میں اسی طرح وہ نور موجود رہا جس سے شیطان بھاگتا ہے۔ اور یہی نور ہے جسے بڑھانے کے لیے طرح طرح کی دعائیں، ورد و وظائف، اور اسی نور کو شرح صدر کہا گیا ہے اور اسے ہی بصیرت کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس نور کا ذکر ہے کہ جس طرح کہ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جس کا سینہ ہم اسلام کے لیے کھول دیں۔ مطلب یہ کہ جس کے سینے کو ہم نور نبوت سے، نور ولایت سے کھول دیں، اس کا سینہ روشن ہو جائے اور پھر اس پہ شیطان کا غلبہ نہیں رہتا۔ اگر شیطان کا اثر ہو تو وہ کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اس غلبے سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا نور موجود ہوتا ہے، اس کے دل میں نور ایمان، نور یقین، فراست موجود ہو جاتی ہے۔ وہ اس سے فوراً پہچان جاتا ہے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ الہام ہے، یا فرشتے کی جانب سے الہام ہے، یا اللہ کی جانب سے الہام ہے۔ اصل میں اسی نور کی ضرورت ہے۔ میرے پچھلے تمام بیانات اگر آپ سنیں تو اس میں اسی نور کی طرف میں نے بار بار اشارہ کیا ہے۔ اسے نور بصیرت بھی کہتے ہیں، شرح صدر بھی کہتے ہیں، نور معرفت بھی کہتے ہیں، نور ایمان بھی کہتے ہیں، نور یقین بھی کہتے ہیں۔ یہی اصل مقصود ہے کہ اسی نور کو لیا جائے، اسے ہی حاصل کیا جائے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو شیطان دور نہیں ہوگا۔ اور اسی بصیرت کی طرف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وانا ومن اتبعنی، کہ حبیب مکرم فرما دیجئے کہ میری رائے یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں
پوری بصیرت پر قائم ہوں، میں بھی اور وہ شخص بھی جس نے میری اور یہی وہ رشتہ ہے جس کی طرف حدیث شریف میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ سے تعلق قائم کرو، وَصِلُوا الَّذِينَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ اللہ کا بکثرت ذکر کر کے، خفیہ اور ظاہر صدقہ کثرت سے ادا کر کے اپنے رب سے تعلق استوار کر لو، رب سے تعلق قائم کر لو۔ یہی اصل مقصد ہے اور یہی مقصد بعثت ہے، اور یہی انبیاء کا مقصد ہے دنیا میں آنا کا، کہ عوام کا تعلق، انسانوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ اسی ہی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ پہ در پہ انبیاء کرام بھیجتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وہ ولایت سے یہ کام لے رہا ہے، اولیاء اللہ سے یہ کام لے رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن اس کی بارگاہ سے جڑتے نہیں۔ اسی ہی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ سورہ مزمل میں فرمایا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر رب کے اسم کا، وَتَبَتَّلْ، اور سب سے کٹ کر إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اسی کا ہو جا۔ اس میں یہی تعلق اور یہی رشتے کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ ایک تعلق ہو جائے، تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ ہو جائے، اتنا پختہ کہ اس کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کی ذات سے تم جڑ جاؤ۔ جب اس کی ذات سے جڑو گے تو تمہارے اندر نورانیت منتقل ہوگی اور شیطان تم سے اسی طرح بھاگ گئے گا جس طرح انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ سے بھاگتا ہے۔ اور اسی کی طرف قرآن پاک میں بار بار مقامات پہ ذکر ہے کہ جس طرح کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ دعا کرتی ہیں کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ۔ اور یہی 35، 36 آیت، 37 آیت میں آل عمران کی میں یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے دعا مانگی، کس طرح حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں اور کس طرح وہ اللہ کی پناہ میں آئیں، یعنی انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی صحبت اور ان کی پناہ اور ان کی پرورش نصیب ہوئی۔ یہ سارا واقعہ 35، 36، 37 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء اولیاء کی صحبت میں آ جانا، ان سے جڑ جانا، ان کی پرورش اور ان کی تربیت میں آ جانا ہی اللہ کی پناہ میں، اس سے ہی شیطان دور ہوتا ہے۔ یہی مطلب ہے، یہی مقصد بعثت نبوت و ولایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے، اس سے وابستگی ہو جائے، دل کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے۔ اسے ہی نور نسبت کہتے ہیں، اسے ہی نور ایمان کہتے ہیں کہ تمہارا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا شیطان دور نہیں بھاگے گا، جتنی مرضی آپ پناہ کی دعائیں کیے جائیں، لیکن جب تک اس کی بارگاہ سے جڑا نہیں جائے گا بندے کا تعلق اللہ